نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے محبوب، اگر کوئی مشرک مہلت کے مہینے جو کل آپ سن چکے کہ 4 مہینے جو ان کو دیے گئے، فرمایا کہ مہلت کے مہینے گزرنے کے بعد اگر آپ سے پناہ مانگے تاکہ آپ سے توحید کے مسائل اور قرآن پاک سنیں جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، تو محبوب اسے پناہ دے دیں حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور اسے معلوم ہو جائے کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں کیا ثواب ملے گا اور کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے اس پر کیا عذاب ہوگا، اور اگر ایمان نہ لائے تو پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ وہ ابھی اللہ کے دین اسلام اور اس کی حقیقت کو جانتے نہیں، تو انہیں امن دینا بھی یہ عین حکمت ہے تاکہ اللہ کا کلام سنیں اور سمجھیں۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے 5 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جس کافر کو امان دی گئی وہ ذمی کافر کی طرح دارالاسلام میں محفوظ رہے گا، نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ اس کا مال چھینا جائے گا۔ یہ ہے وہ اسلام کی تعلیم کہ جو کافروں سے بھی کیسے برتنا ہے، مشرکوں سے بھی کیسا برتاؤ کرنا ہے، ان سے کیسا سلوک کرنا ہے، اس میں آپ سنیں گے کہ یہ تو پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جس کافر کو امان دی گئی اسے ہمیشہ بھی دارالاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 3 اگر وہ مومن یا ذمی نہ بنے تو امن کی مدت فرمایا گزر جانے کے بعد اسے سلامتی کے ساتھ دارالاسلام سے نکال دیا جائے گا۔ نمبر 4 فرمایا کہ جس کافر کو امان دی گئی اسے تبلیغ اسلام بھی کی جائے گی شاید کہ وہ ایمان لے آئے۔ 5واں مسئلہ علماء فرماتے ہیں اسی آیت سے یہ پتہ چلا کہ اسی آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کفار کے لیے تبلیغ دین کے زیادہ مواقع انہیں دینا چاہیے، انہیں مہیا کرنے چاہیے کہ وہ اسلام کو سنیں، وہ اسلام کو دیکھیں اور سمجھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کافر ایسے ہیں کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، جب ان کے پیچھے اگر تحقیق کی گئی تو یہی پتہ چلا کہ وہ اسلام قبول اس وجہ سے نہیں کرتے کہ انہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا ہی نہیں ہوتا۔ اور جو اسلام قبول کرتے ہیں آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سننے کا موقع ملا اور ہم نے اسلام کو جب سنا اور سمجھا اور دیکھا تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ کافروں کے لیے کتابوں کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، سیڈیز کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ان کو اسلامی تعلیمات اگر سیکھنے کے زیادہ مواقع فراہم کرنے چاہیے، یہ مسلمانوں کا کام ہے تاکہ وہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ بھی دین اسلام کو قبول کریں۔ وہ بھی اس آیت سے پتہ چلا۔ آگے ارشاد فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک بات تو پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن سے میرے آقا نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، تو علماء فرماتے ہیں یہ بنی کنانہ اور بنی زمرہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو صلح حدیبیہ کے موقع پر ان سے معاہدہ کیا گیا، اور
ان سے عہد شکنی ان سے واضح نہ ہوئی اور ظہور میں نہ آئی، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے ان سے معاہدہ کیا ہے تو ان کے معاہدے کی مدت تک ان سے معاہدہ پورا کرو، اور معاہدے کے اندر جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو فرمایا تم بھی قائم رہو، اور ان میں عہد توڑ اگر وہ عہد کو توڑ دیں تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے کافروں سے کیے ہوئے معاہدے کو بھی مسلمانوں کو پورا کرنے کا حکم دیا کہ کافروں سے بھی جو معاہدے کیے گئے ہیں اس کو بھی پورا کرو۔ تو افسوس ہم میں سے وہ لوگ ان لوگوں پر ہے کہ جو کسی سے بھی معاہدہ کرتے ہیں تو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے کہ ہم بھی دیکھیں کہ کہیں یہ ایک عادت ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہے تو گویا کہ نفاق کا ایک حصہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ 4 باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ نمبر 1، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3، جب معاہدہ کرے وعدہ کرے کسی سے توڑ دے۔ نمبر 4، جب بھی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دے۔ تو فرمایا کہ یہ 4 عادتیں جس میں ہیں، فرمایا کہ وہ خالص منافق ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر کسی کے اندر ان میں سے کسی ایک عادت بھی اگر پائی جاتی ہے، یعنی بات کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، یا پھر کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا، یا جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، اور اسی طرح معاہدہ کر کے توڑ دیتا ہے، اگر ایک بھی اگر عادت پائی جاتی ہے تو گویا کہ اس کے اندر ایک حصہ نفاق کا موجود ہے۔ جب ایک ہوگا تو یقیناً پھر دوسرا بھی آ جائے گا، تو یہ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اندر سے اگر ان 4 باتوں کو چیک کرے، اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہے تو ان 4 کو اپنے اندر سے نکال دے کہ جب بھی بات کرے ہمیشہ سچ بولے، جب وعدہ کرے وعدے کو پورا کرے، کسی سے معاہدہ کرے تو اس معاہدے کو بھی پورا کرے، اور جب بھی اگر اللہ نہ کرے جھگڑا ہو جائے تو اپنی زبان کو گالی سے گندا نہ کرے، بلکہ جھگڑے کو نمٹا دے، اور جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے، بلکہ کسی کو تکلیف ہی نہ دے، اپنی ذات سے ان چیزوں سے بچے۔ آگے ارشاد فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں اور نہ ہی کسی معاہدے کا، وہ تو تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ یہاں پر کافروں کا ایک حال اللہ نے بیان کیا اور بتایا کہ مسلمان ان سے کبھی دوستی نہ کریں، اور فرمایا کہ یہ مسلمان اگر ان کو موقع ملے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کبھی بھی اگر ان کو مسلمانوں سے مقابلے کے اوپر یہ غالب آ رہے ہوں تو پھر یہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا قریبی رشتہ دار ہے، اور کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے کوئی معاہدہ کیا ہے۔ جب کبھی ان کو کافروں کو موقع ملتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر عہد شکنی کر دیتے ہیں، اور لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کے زمانے میں ہماری کفار کی حکومتوں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ بندہ دیکھ لے، آئے دن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، اور جتنے ممالک کافر ہیں مسلمان ان کا حال دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری دفاعی، تجارتی اور دیگر امور میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے مقابلے میں ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس قرآن کی اس آیت کو نہیں دیکھتے، اور وہ معاہدہ کرتے ہیں تو کافروں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگرچہ کافروں سے کتنا ہی بڑا نقصان اٹھانا کیوں نہ پڑے۔ حالانکہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان لانے میں اور وفائے عہد کے وعدے کر کے صرف یہ اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل ایمان سے اور وعدے کے وفا سے ان کے دل خالی ہیں، اور ان میں سے اکثر
اکثر لوگ نافرمان ہیں اور ایسے لوگ ہیں یہ کافر کہ یہ وعدے کو توڑنے والے، اپنے کفر میں سرکشی میں آگے بڑھنے والے، اور یہ اتنے بے مروت ہیں اور جھوٹ سے یہ شرماتے نہیں، اور مسلمان اگر ان سے دوستی کرے تو یہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ توبہ میں ان کا راز اور ان کی حقیقت کو بتا دیا۔ اب مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان سوچ لے اور ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ آگے فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور اس کے راستے سے روکا، بے شک یہ بہت برے عمل کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا، اور یہی لوگ سرکش ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیات اور ان پر ایمان لانے کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مال لے لیا، اور ان کے رسول کریم کے درمیان مابین جو عہد تھا اسے ابو سفیان کے تھوڑے سے لالچ دینے سے توڑ دیا، اور انہوں نے اللہ کے دین میں داخل ہونے سے روکا۔ بے شک یہ شرک، عہد شکنی اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روک کر فرمایا کہ یہ بہت برے عمل کر رہے ہیں۔ اور ان مشرکوں کے بارے میں اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ مشرک ایسے لوگ ہیں، پہلے کافروں کے بارے میں بتایا، اب مشرکوں کے بارے میں بتایا۔ فرمایا کہ یہ بھی کسی مسلمان کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ یہ کسی معاہدے کا، بلکہ جب بھی ان کو بھی موقع ملے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا موقع ملے تو یہ مسلمانوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو اللہ نے ایسے لوگوں سے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں کہ ان سے بھی فرمایا کہ تم بھی ان سے بچو، اور جب تمہیں جہاد میں ان پر موقع ملے اگر دسترس حاصل ہو تو پھر تم بھی ان سے درگزر نہ کرنا، کیونکہ یہ مشرک لوگ عہد شکنی میں حد سے بڑھنے والے ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ نے اگلا حکم بھی نازل کر دیا، ان کے پورے راز بھی بتائے کہ کیسا ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان مشرکوں کو اگر تم نے یہ ساری باتیں بتائیں اور اسلام کو انہوں نے سمجھ لیا اور یہ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور یہ اپنے وعدے کی طرف لوٹ آئے اور وعدہ توڑنے والے نہیں رہے، وعدے کو پورا کرنے والے بن گئے، تو فرمایا کہ جو نمازیں ان پر فرض ہیں، اگر یہ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو یہ نمازوں کو اس کے تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ان پر فرض ہے اسے خوش ہو کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا مسلمانوں یہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، یعنی یہ بھائی ہیں تمہارے، ان کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو تمہارے لیے ہیں، انہیں بھی وہی چیزیں منع ہیں جو تمہیں منع ہے۔ اور فرمایا ہم عہد شکنی کرنے والے اور دیگر مشرکین کے احوال اور کفر اور ایمان کی حالت میں ان کے احکام سے متعلق تمہیں آیتیں تفصیل سے قرآن میں بیان کرتے ہیں جو انہیں جانتے اور سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں ان کے بارے میں بیان کر دی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ہر قسم کی عہد شکنی سے اور ہر قسم کی منافقت سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے اور قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو مولائی کریم قرآن حکیم میں درس سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص اور یقین کی دولت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر بد اعمالی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولائی
کریم منافقت کی 4 نشانیاں آج حدیث پاک میں سنی. مولا کریم یہ 4 نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ہمارے اندر ہو اس سے دور فرما دے. مولا کریم ہمیں اپنے قول و فعل میں ایک کر دے, ہمیں ظاہر و باطن میں ایک کر دے, ہمارے باطن کو ظاہر سے بھی زیادہ اچھا کر دے. اللہ ہمیں حقیقی نیک بنا دے. قرآن حکیم کے نور کی برکت سے یا اللہ مولا کریم قرآن حکیم کے نور کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں کو خوشگوار پاکیزہ بنا دے. رب کریم ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما, ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما, ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما, اس کا نور اور اس کی معرفت عطا فرما. اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کے دلوں میں جو جائز مراد ہے اپنی رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.